اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون قال اللہ تعالی فی المکان الآخر ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه منه لا يحتسب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ اینما کنت۔ معزز سامعین اور دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع کے تحت ہم لوگ یہاں پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ موضوع بڑا حساس ہے اور ضروری ہے۔ اگر اس موضوع کو ہم نے سمجھ لیا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کا ہم نے ارادہ کر لیا، فیصلہ کر لیا، تو دنیا کی تمام چیزیں ہمارے ساتھ ہوں گی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑے انعامات سے نوازے گا۔ آج کا موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہونا۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ انسان سننے کے بعد ڈر جاتا ہے کہ اللہ کا خوف اور ڈر کیا مراد ہے اس سے۔ اگر قرآن و حدیث پر غور کریں گے تو یہ معلوم چلتا ہے کہ اگر انسان کے دل اور دماغ کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ڈرتا ہے اور ڈر کر کے وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نیکی کے کاموں کی طرف قدم کو بڑھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کی تمام مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جانی مالی مدد بھی فرماتا ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں بڑے بڑے انعامات سے نوازے گا۔ آج کوشش کروں گا میں آپ کے سامنے ان انعامات کا ذکر کروں، ان نعمتوں کا ذکر کروں اور ان فائدوں کا ذکر کروں جو دنیا میں بھی ملتا ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اس کے لیے بس ایک کام ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ آخرت کے لیے اس نے کیا کیا ہے، آخرت کے لیے وہ کیا بھیج رہا ہے۔ پھر اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کرتوتوں سے واقف ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی رہو، جس حال میں رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ڈر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی بات ماننے والا بن جائے، گناہ کو چھوڑنے والا بن جائے، نیکی کا کام کرنے والا بن جائے۔ یہ اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر کوئی خوفناک چیز یا دردناک چیز یا بہت ہی ڈینجرس چیز نہیں ہے کہ اللہ کے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ بس انسان ایک دم روتا گاتا رہے اور سر پیٹتا رہے اور سر نوچتا رہے اور سینے کو پیٹتا رہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر زندگی گزارنا اللہ کا ڈر ہے۔ اس کے اتنے فوائد ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْهُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْهُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ سوچئے کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ کا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بناتا ہے۔ انسان دنیا میں کتنی جگہوں پر پھنستا ہے، کتنی مصیبتوں میں اٹکتا ہے۔ آپ بچوں کو امتحان سے دیکھ لیں اور زندگی کے آخری حالات موت پر غور کریں، ہر جگہ انسان اللہ کا محتاج ہے، ہر جگہ انسان پھنستا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ کی بات ماننے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْهُ لَا يَحْتَسِبُ،
اور اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہے۔ آج ہم لوگ دنیا میں اتنی دوڑ بھاگ کس کے لیے کرتے ہیں؟ نوکری کے لیے۔ پڑھائی کس لیے کرتے ہیں؟ نوکری کے لیے۔ کام کس لیے سیکھتے ہیں؟ نوکری کے لیے۔ بچہ ہمارے گھر میں 8-10 سال کا ہوتا ہے، روزانہ سکھاتے رہتے ہیں بھائی محنت کرو، پڑھائی کرو تاکہ اچھی نوکری ملے، اچھی کمائی کرو۔ یہی مقصد ہماری زندگی کا ہے۔ دنیا کا ہم نے یہ مقصد بنا لیا، اتنا بڑا مقصد تھا نہیں لیکن ہم نے بنا لیا ہے۔ جب بنا لیا ہے تو اس مقصد کی بھی کامیابی اللہ کے ڈر میں چھپی ہے۔ اللہ میں سے اگر ڈر ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے کا جذبہ ہوگا تو یہ مسئلہ بھی حل ہے۔ رزق کا ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کے راستے پر چلنے کی اس نے قسم کھا لیا اور تمام طرح کے گناہ سے بچنے کی قسم کھا لیا تو وَيَرْزُقْهُ مِنْهُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں وہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اس کو یقین میں نہیں ہوگا کہ یہ نوکری ہم کو لگ جائے گی، اللہ تعالیٰ لگا دے گا۔ اسے یقین میں نہیں ہوگا اس بزنس میں ہمیں اتنا فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے لاکھوں کروڑوں کا فائدہ عطا کرے گا۔ اسے یقین نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائے گا۔ اور اسی صورت میں آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ یہ دوسری آیت ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دے گا۔ کتنا بڑا وعدہ اس رب کا، اس خالق و مالک کا، کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دے گا۔ ہمارے کتنے مشکل معاملات ہوتے ہیں، ہر قدم پر مشکلات ہیں، ہر قدم پر پریشانیاں ہیں۔ ان پریشانیوں سے نکالنے کا واحد سہارا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اور وہ اللہ خود وعدہ کر رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اس پریشانی سے، اس معاملات سے اسے نکالے گا، یعنی اس کی مشکل کو دور کر دے گا، اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ٹینشن مت لو، ہم مدد کریں گے۔ ہم کسی شہر یا کسی دوسرے ملک میں جاتے ہو کام کرنے کے لیے یا کسی جگہ ایگزام دینے کے لیے جا رہے ہو، کوئی کہتے کہ بھائی ٹینشن مت لو، تم آ جاؤ، ہم ہیں یہاں پر، ہمیں کتنی خوشی ملتی ہے۔ کوئی ہمارا دوست یہ کہہ دیتا ہے کہ آؤ بھائی ٹینشن مت لینا، آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کوئی ہمارا بڑا چچا، ہمارے والد، ہمارے ماموں کہہ دے گا ٹینشن مت لو، ہم یہاں پر ہیں، تمہاری مدد کریں گے۔ انسان بالکل بے فکر ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اس کو مطلب سکون مل جاتا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ آپ غور کر دیکھیے کتنا بڑا فائدہ دنیا کا ہے، دنیا کی تمام کامیابی۔ پہلا وعدہ اللہ تعالیٰ مشکل سے نکالتا ہے، اس کے لیے راستہ بناتا ہے۔ دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ اس کے بے حساب رزق اور بالکل ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں اسے امید بھی نہ ہو۔ اور اسی جگہ اس میں وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام مسائل کو حل کر دیتا ہے، اس کی تمام پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اور اسی صورت میں آگے فرمایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اسے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ آپ بتائیے کتنا بڑا وعدہ ہے۔ دنیا میں تو سب کچھ مل ہی رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانی مالی تمام مدد کر رہا ہے، اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ مدد کرنے کا وعدہ بھی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی معاف کیا جا رہا ہے، اور آخرت میں بڑا اجر دینے کا اللہ وعدہ فرما رہا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، غور کر دیکھیے ہمارے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہے، کتنا ڈر ہے، ہم اللہ کا کتنا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ اپنے 24 گھنٹے کی روٹین کو، اپنی ویکلی روٹین کو، اپنی منتھلی روٹین کو، اپنے سال کی روٹین کو چیک کیجئے اور دیکھیے کہ پورے سال یا مہینے میں یا ہفتے کی روٹین کو چیک کیجئے یا اپنے روزانہ ڈیلی روٹین کو چیک کیجئے، ہم کتنا اللہ کے حکم پر چلتے ہیں اور کتنی جگہ پر ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ چیک کر دیکھیے یہ جو پریشانیاں، جو مصیبتیں ہیں اور جو ہمارے دعا کی نہ قبول ہونے کی جو وجہ ہے وہ سب کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم معصیت کر رہے ہیں۔ اللہ کا ڈر نہیں ہمارے اندر، اللہ کا خوف نہیں ہمارے اندر۔ اگر خوف آ جائے، ڈر آ جائے، گناہ کو چھوڑنے والے بن جائیں، نیک راستے پر چلنے والے بن جائیں، تو کسی کی مدد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی بڑی پریشانی آ جائے، کتنی بڑی بیماری آ جائے، کتنا بڑا امتحان آ جائے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس چیز کو اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، اللہ سے ڈرنے والے کی اللہ تعالیٰ خود مدد فرماتا ہے۔
اور اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے. اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ نیک کام کرنا ہے. یہ اللہ سے ڈرنے سے مراد یہ ہے. اپنی زندگی کا محاسبہ کر کر دیکھیے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی بھی سدھر جائے اور اخروی زندگی بھی سدھر جائے، اور کوئی بھی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی بیماری آئے، کوئی امتحان آئے، کوئی بڑا کام آئے، اس وقت ہماری مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کا حکم عطا فرمائے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دنیا کے اندر گناہوں سے بچنا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے اور نیک راستے پر چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اسے بڑی کامیابی عطا فرمائے گا، بڑی کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ کے ڈر اور خوف کے کچھ واقعات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. جب انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے تو اللہ کی کیسی مدد شامل حال ہوتی ہے. ایک واقعہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ اپنے کچھ چند ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، سفر پر تھے مدینے سے دور، اور راستے میں جا رہے تھے. پہاڑ کے ارد گرد کہیں پر جگہ ملی، ناشتے کا ٹائم ہوا، سب لوگوں نے ناشتے کے لیے دسترخوان بچھایا اور ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے. جیسے ناشتے کے لیے وہ لوگ بیٹھے تھے کہ ایک بکری چرواہا لڑکا بکری اپنی لے کر کے جا رہا تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بچے، اے بکری کو چرانے والے، آ جاؤ تم بھی بیٹھ کر کچھ کھا لو ہمارے ساتھ. تو اس لڑکے نے کہا کہ میں روزے سے ہوں. ان کو بڑا تعجب ہوا کہ گرمی کا دن ہے اور گرم ہوا چل رہی ہے اور یہ بچہ بکری چرا رہا ہے اور اس صحرا میں اکیلے کوئی نہیں ہے، یہ روزہ کیسے ہے؟ انہیں یقین نہیں ہوا. تو انہوں نے چاہا کہ کچھ اس کو جانچتے ہیں، کچھ اس کا امتحان لیتے ہیں، کچھ ایسا ایگزام کرتے ہیں. انہوں نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم لوگ مسافر ہیں اور تم بھی یہاں پر اکیلے ہو، کوئی ہے نہیں تمہارا مالک. ایسا کرو کچھ پیسے لے لو اور ایک بکری دے دو ہمیں، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، کچھ گوشت ہم بھی کھا لیں گے اور کچھ تم کو دے دیں گے، تم کو پیسہ بھی مل جائے گا، کچھ گوشت بھی مل جائے گا. تو اس نے کہا کہ یہ بکری ہماری نہیں ہے، یہ بکری ہماری نہیں ہے، یہ مالک کی بکری ہے، ہم تو بس نوکری پر ہے، کام کر رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ارے بکری کسی مالک کی، تو مالک یہاں کہاں ہے تمہارا؟ تم دے دو گے اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. اور بکریاں کہہ دینا بھیڑیا کھا گئی یا بکری راستہ بھول گئی اور گم ہو گئی. اس کے بعد اس نے کہا کہ ہاں آپ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اس چرواہے نے کیا کہا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ یہ بات ایسی لگی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کہ مدینہ واپس آنے کے بعد کبھی بھی ہمیشہ یہ جملہ دہراتے تھے فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ وہ چرواہا جو بکری چرا رہا اپنے مالک کی، صحرا میں ہے، وہ چاہتا تو کر سکتا تھا لیکن اس نے کیا کیا؟ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، گناہ سے توبہ کیا اور اس نے کہا کہ اللہ ہمارا دیکھ رہا ہے، ہمارا مالک ہے یا نہیں ہے کوئی بات نہیں، ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر جب وہاں سے واپس آئے اس کے مالک کو ڈھونڈا اور مالک کو ڈھونڈ کر کے انہوں نے اس بکری کے ریوڑ کو خریدا اور اس غلام کو بھی آزاد کیا اور اس کو بکری بھی دے دیا. کل جو غلام تھا، جو غریب تھا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آزاد بھی ہو گیا اور وہ مالدار بھی ہو گیا. اللہ کا یہ وعدہ ہے جو مجھ سے ڈرے گا اللہ ایسی جگہ سے رزق، اسے یقین میں نہیں ہوگا کہ میں غلامی سے نکلوں گا اور میں اتنا امیر بن جاؤں گا ایک دن کے بعد. لیکن دیکھیے اللہ کا خوف ہوا، ایک امتحان ہوا، اس میں وہ پاس ہو گیا. اللہ نے اسے آزادی بھی عطا فرمائی اور اسے کیا کیا؟ اور اسے مالدار بھی کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ آج تک ہم اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں. آپ غور کیجئے، وہ چرواہا جو جنگلوں میں پہاڑوں کے ارد گرد بکری چرا رہا تھا، آج کل ہمارے لاکھوں پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگوں سے اچھا ہے، جو پڑھائی کر کر لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں. ان لوگوں سے اچھا ہے جو گاؤں شہروں میں رہتے ہیں اور لوٹ کھسوٹ کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، کہاں سے ہم لوٹ لیں. ان بھائیوں سے اچھا ہے جو اپنے بھائی کا مال لوٹتے ہیں، بھائیوں سے اچھا ہے جو اپنے بہنوں کا مال لوٹتے ہیں، ان ڈاکٹروں سے اچھا ہے جو کڈنی اور خون بیچ رہے ہیں.
ان پڑھے لکھے انجینئروں سے اچھا ہے جو 2 نمبر میٹیریل ڈال کر کے کام کر رہے ہیں۔ وہ چرواہا کیوں اچھا تھا؟ اس لیے اچھا تھا کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، نبی کا پیغام پہنچ چکا تھا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی زندگی کو بھی اچھا کر دیتا ہے، اخروی زندگی کو بھی اچھا کر دیتا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اپنے صحابہ کو سنایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا، اولاد بھی دیا، لیکن وہ بس پوری زندگی گناہ کرتا رہا۔ لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو میں نے تو زندگی بھر گناہ کیا ہے، اب میرے موت کا وقت آ گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا۔ مسلمان تھا، ایمان والا تھا، مجھے جلا دینا، جلا کر کے میری آدھی راکھ کو سمندر میں ڈال دینا اور آدھی راکھ کو اڑا دینا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ جمع نہیں کر پائے گا، ایسے تو جمع ہو جائیں گے۔ اور پھر اس نے کہا کہ کیوں؟ تو بچوں نے کہا کہ ایسا کیوں؟ کہا کہ میں نے اتنا گناہ کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو بہت ہم کو سزا ملے گی، اس ڈر سے۔ تو اس کے اندر اس کی جہالت تھی، اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تو کیسے بھی جمع کر سکتا ہے، لیکن اس کا اللہ پر ایمان بھی تھا، اللہ سے ڈر بھی تھی۔ اللہ کا ڈر ہونے کے مطلب کہ وہ انسان توبہ کر رہا ہے، اس ڈر کا مطلب ہے توبہ ہوتی ہے، ڈر نہیں تو پھر توبہ نہیں۔ تو انسان کو اللہ پر بھی یقین تھا، آخرت پر بھی یقین تھا، حساب کتاب کے دن پر بھی یقین تھا، اور عذاب پر بھی یقین تھا۔ اور پھر جب ان تمام چیزوں پر یقین تھا، اس کا مطلب کہ اس کا ایمان تھا، یقین بھی تھا، اور اللہ کا خوف بھی آ گیا۔ ایسے ہی بچوں نے کیا۔ جب اس کا انتقال ہوا، اس کی آدھی راکھ کو سمندر میں ڈال دیا گیا، آدھی راکھ کو اڑا دیا گیا۔ جب یہ کام ہو گیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اس سے پوچھا، اس کی راکھ کو جمع کر اس کو زندہ کر کے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا تم نے کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے ڈر تھی، آپ کی ڈر مجھے پیدا ہو گئی کہ جب آپ کے سامنے آؤں گا تو اور اپنے حساب کتاب دینے کا جب وقت ہوگا تو میں حساب نہیں دے سکتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ آپ غور کیجیے، ایک انسان پوری زندگی گناہ کرتا رہا، لیکن اللہ کا خوف اس کے دل میں آیا، اور ایسا آیا کہ وہ کانپ گیا۔ اللہ کا خوف آنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا خوف آنے کا مطلب کیا ہے کہ اس نے توبہ کر لیا۔ اور کیسا خوف تھا اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ بندے کے اندر یہ خوف ہو، بندہ اس بات کو ہمیشہ ریمائنڈ کرتا رہے، وہ ریممبر رہے، یاد رہے اسے کہ اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، جو اللہ کے سامنے ہمیں حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور اس اللہ سے کوئی چیز بھی ہماری چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم رات کے اندھیرے میں کر رہے ہوں یا دن کے اجالے میں کر رہے ہوں یا کہیں بھی کر رہے ہوں، ہم چاہے کتنے پاور میں ہوں یا ہم غریب فقیر ہوں، کچھ بھی ہوں، اگر ہم گناہ کریں گے، غلط کریں گے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کا استحضار ہونا، اس کو یاد رکھنا، یہی اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے۔ آپ بتائیے، ایک شخص پوری زندگی گناہ کا کیا، لیکن آخر وقت میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر کے اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے علماء کرام، صحابہ کرام کا تو یہ معاملہ تھا کہ 24 گھنٹے اللہ سے ڈرتے تھے، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، اور یہی چیز اللہ کے نیک بندوں میں تھی۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگرد ہیں، اور جو بھی عالم ہے وہ ان کو نام کو جانتا ہے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اپنے زمانے کے بڑے مفتی تھے، اور بڑی بڑی کتابیں ان کی ہیں، اور بڑے دین کی خدمت انہوں نے کی۔ لیکن جب ان کا آخری وقت آیا، جب وہ موت کے قریب ہو گئے اور انہیں احساس ہوا کہ اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو بیان ہے کہ وہ بالکل جب لیٹے ہوئے تھے اور ہمیشہ اپنی زبان سے یہ بولتے تھے، کاش کہ میں اتنا بڑا عالم نہ ہوتا، کاش کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہ ہوتا، میں غریب ہوتا، میں ایک عام آدمی ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے حساب دینا پڑے گا۔ پھر آخر میں کہتے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے علم دیا اور اللہ نے مجھے مفتی بنایا۔ وہ مفتی تھے، مفتی کا مطلب آج کل ہمارے یہاں کے سپریم کورٹ کا جج، اسلامک ملکوں کے اندر مفتی کا بڑا پوسٹ ہوتا ہے، بڑا مرتبہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے۔
تو وہ کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا عہدہ دیا، اے اللہ تو جانتا ہے ہم نے کبھی غلط فیصلہ نہیں کیا، اے اللہ ہم نے جو بھی فیصلہ کیا اللہ تیرے قرآن و حدیث کے مطابق کیا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرمانا۔ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے مفتی ہیں، موت کا وقت آ رہا ہے، اس وقت اللہ سے ڈر، خوف ہے۔ آپ غور کیجئے، پوری زندگی اسی خوف میں گزارا کہ اگر ہم غلط فیصلہ کریں گے اس پوسٹ پر، اس پوزیشن پر رہتے ہوئے تو اللہ ہماری پکڑ کرے گا۔ ہم دنیا کے اندر جس کام میں ہوں، جس لائن میں ہوں، جس پیشے میں ہوں، ہر کام کو ایمانداری سے کیجیے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کہیں پر بھی اگر بےایمانی کر رہے ہیں، کہیں پر بھی ہم ناحق کوئی کام کر رہے ہیں، کہیں پر بھی ظلم کر رہے ہیں، وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے واقف ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزتی لا اجمع ولا عبدی خوفین ولا اجمع له امنین، کہ میری عزت کی قسم میں اپنے بندے پر کبھی دو خوف، دو ڈر جمع نہیں کرتا ہوں، نہ کروں گا، اور نہ میں دو امن یعنی دو سکون جمع کروں گا۔ کہنے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا کہ جو بندہ دنیا میں ڈرے گا آخرت میں اسے سکون کی زندگی ملے گی۔ جو دنیا کے اندر نہیں ڈرے گا، اپنی منمانی کرے گا، تو آخرت میں اس کو ڈرنا پڑے گا۔ دونوں جگہ آرام نہیں چلے گا کہ یہاں بھی اپنی منمانی کرو اور جنت بھی مل جائے، اور یہاں اگر یہاں ڈرو گے، حساب سے زندگی گزارو گے، تو آخرت میں سکون کی زندگی ملے گی۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا کی زندگی جس کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ میں ہم زندہ ہوں گے یا مر جائیں گے، ہمیں اس زندگی کی فکر کرنی ہے، یہ آخرت کی زندگی کی فکر کرنی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کا خوف پیدا کریں۔ اللہ سے ڈرنے سے مراد ہی نہیں کہ 24 گھنٹے بالکل ڈر ڈر کے روتے رہیں اور اپنی آنکھ کو پھوڑ لیں اور اپنے سر کو پھوڑ لیں۔ ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کریں، جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کام کو کریں، اور جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے اس کام سے رک جائیں۔ کوئی بھی گناہ ہم سے نہ ہو، ہم کہیں پر بھی رہتے ہوں، جس طرح اس چرواہے نے کہا تھا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر چیز سے اللہ واقف ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر کرتوت سے اللہ واقف ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے کے قرآن میں اتنی جگہ انعامات بیان فرمائے گئے۔ سورۃ الرحمن میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں، دو جنتیں۔ کسی نے لکھا کہ ایک سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی، کسی نے لکھا ایک بہت بڑی ہوگی، پیڑ پودوں والی ہوگی، اور ایک تھوڑا سا اس سے کم درجے کی ہوگی، اور کسی نے لکھا کہ دو بڑی بڑی جنتیں ہوں گی۔ جو اللہ سے ڈرے گا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، مقام رب مطلب حساب کے دن سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرے گا اس کے لیے دو جنتوں کا وعدہ ہے۔ اور ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کی پیروی نہیں کی بلکہ اللہ کی بات کو مانا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سیدھے سیدھے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے دن سے ڈریے۔ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں کو پیش کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی اسے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا، ایک بھی کسی نے گناہ کیا ہوگا اسے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت ہمیں افسوس ہوگا کاش کہ ہم نے نیکی زیادہ کی ہوتی، کاش کہ ہم نے نیکی زیادہ کی ہوگی۔ جس کی نیکی کا پلہ بھاری ہوگا اس کو جنت دی جائے گی، جس کے گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ ہم جنت میں جانے والے بننا چاہتے ہیں، جہنم میں جانے والا بننا چاہتے ہیں۔ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے کہ اللہ سے ڈرنے پر دنیا میں کتنا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ مالی جانی مدد کرنے کا وعدہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر کے بڑی بڑی جنتیں دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ کیا اتنے انعامات ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کہ اس پر بھی ہمیں بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ سے ہم ڈرنے والے بن جائیں تاکہ ان تمام چیزوں کو ہم حاصل کریں، دنیا کی تمام کامیابی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایمان کے بعد اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت کسی انسان کو ملتی ہے وہ اللہ کا ڈر ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کا ڈر ہے۔
اللہ کا ڈر ہی انسان کو تقوی تک لے جاتا ہے. جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہی متقی بنتا ہے. اللہ کے ڈر کے بغیر متقی نہیں بن سکتا. اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو ہم کتنا بھی عبادت کرتے ہوں, کچھ بھی کر لیں, نہ وہ عبادت ہم کر سکتے ہیں, نہ ہماری عبادت میں مزہ آئے گا, نہ کسی چیز میں مزہ آئے گا. اور جہاں تک تعلق ہے اللہ سے ڈر, اللہ سے خوف کا, تو اللہ سے ڈر کا مطلب صرف عبادت نہیں ہے کہ انسان جب اللہ سے ڈرے گا تو نماز پڑھے گا, روزہ رکھے گا, تلاوت کرے گا, ذکر کرے گا. نہیں, اگر انسان اللہ سے ڈرنے والا ہے تو سماج کے لیے بھی اچھا انسان بن جائے گا. اس سے سماج کا بھی بھلا ہے, گھر کا بھی بھلا ہے, فیملی کا بھی بھلا ہے. جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو گناہ سے بچے گا. جب گناہ سے بچے گا تو لڑائی جھگڑا, گالی گلوچ, مار پیٹ, چوری چماری سب سے بچے گا. جب ان چیزوں سے بچے گا انسان تو اس کے فیملی کو بھی فائدہ ہوگا, اور جس سوسائٹی میں, جس سماج میں, جس گاؤں میں, شہر میں رہتا ہوگا اس کے گاؤں کے شہر کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. تو جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ صرف لمبی لمبی نماز نہیں پڑھتا, بہت روزے نہیں رکھتا, صرف تلاوت نہیں کرتا, بلکہ وہ ان کاموں کو کرتا ہے جس سے سماج کے اندر, سوسائٹی کے اندر بھی بھلائی پیدا ہوتی ہے, اور سماج اور سوسائٹی کے لوگ بھی سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں. تو میرے بھائیو, بزرگوں, دوستو, کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے بڑے انعامات سے نوازتا ہے. آج ہماری تمام پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. ہم جو چاہتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں, جیسے چاہتے کرتے رہتے ہیں. ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ موت کے بعد ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوئیں گے. ہم یہ کام کر رہے ہیں, ہم رشوت لے رہے ہیں, ہم گالی دے رہے ہیں, ہم چوری چماری کر رہے ہیں, ہم بدماشی کر رہے ہیں, ہم ظلم کر رہے ہیں, ہم لوٹ رہے ہیں. اگر اسی حال میں ہماری موت آ گئی, ہم زنا کر رہے ہیں, بدکاری کر رہے ہیں, ہم بے حیائی کر رہے ہیں, بے شرمی کر رہے ہیں, ہم موبائل پر غلط چیز کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, دکھلا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اگر اس حالت میں, اس گناہ کی پوزیشن میں موت آ گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام ہیں. اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے. اللہ کے نبی پر کبھی کوئی پریشانی آتی, کبھی سورج گرہن ہو جاتا, کبھی چاند گرہن ہو جاتا, یا کچھ بھی پریشانی آتی, کوئی طوفان آ جاتا, آندھی آ جاتی, تیز بارش آ جاتی, حدیث پاک میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر مسجد بھاگا کرتے تھے. اتنے بڑے نبی ہیں, اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے, اس کے باوجود اللہ کا اتنا ڈر تھا کہ اللہ کا نبی دوڑ کر مسجد آتے تھے اور فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ اذان ہو رہی ہے, نماز نہیں, مہینوں مہینوں قرآن کی تلاوت نہیں, 24 گھنٹے جھوٹ بولنا, ہنسی مذاق کرنا, موبائل دیکھتے رہنا, گندی چیزیں دیکھنا, سننا, بولنا, ظلم کرنا, لوٹنا, کھسوٹنا, جہاں کچھ فائدہ ہو جائے لوٹ لو. یہ ہماری زندگی کے حالات ہیں. چغلی کرنا, غیبت کرنا, حسد کرنا, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا, ایک دوسرے کا برا بھلا سوچنا, ایک دوسرے کو برباد کرنے کی پلاننگ کرنا, یہ ہماری زندگی کا حصہ بنا ہوا ہے. میرے بھائی, ان چیزوں سے دنیا کے اندر بھی ہمیں ذلت ملے گی, دنیا کے اندر بھی ہمیں رسوائی ملے گی, دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اور ان کے پھٹکار کے ہم مستحق بنیں گے, اور آخرت کے اندر بھی ہمیں اللہ کی لعنت اور اللہ کے عذاب کو جھیلنا پڑے گا. یہ چیزیں ہماری دنیا کی زندگی کو بھی خراب کر رہی ہیں اور ہماری آخرت کی زندگی کو بھی خراب کریں گی. ان کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اسی پر انہی گناہوں کی وجہ سے ہماری مصیبتیں ختم نہیں ہوتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ مصیبت ختم نہیں ہو رہی ہے, ہماری پریشانی ختم نہیں ہو رہی ہے, ہماری تکلیف ختم نہیں ہو رہی ہے, ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. لیکن کبھی ہم نے غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا احساس نہیں ہے. جس طرح میں نے واقعہ سنا ہے, پھر ذکر کر رہا ہوں, اس چرواہے کا, اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کہاں ہے؟ یہ جملہ یاد رکھیے, کبھی کچھ کر رہے ہوں سوچیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اللہ تعالیٰ نے چتایا ہے کہ تم جو بھی کرتوت کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے. نعوذ باللہ, اللہ سو نہیں رہا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم, اللہ تعالیٰ کو تو اونگ بھی نہیں آتی ہے, سونا تو دور کی بات, اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے, اور ہر چیز سے اللہ واقف ہے. تو میرے بھائیو, بزرگوں, دوستو, اپنی زندگی کا محاسبہ کریں.
اس چیز میں، اللہ سے ڈرنے میں، اللہ کی بندگی کرنے میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کے اندر دنیا کی کامیابی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر تم اللہ والے بن جاؤ گے، نمازی بن جاؤ گے اور اللہ کے راستے پر چلو گے تو دنیا میں پیچھے ہو جاؤ گے، دنیا کی جو ٹیکنالوجی ہے اور دنیا کی جو ترقی ہے اس سے پیچھے ہو جاؤ گے۔ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جو نیک بندے بن جائیں گے وہ بس دنیا میں پیچھے ہو جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، جو نیک بنے گا، میرے راستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کی مدد کرے گا، ہر قدم پر اللہ اس کی مدد کا وعدہ کر رہا ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والا ہے اور اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر قدم پر مدد، مالی مدد، جانی مدد، پریشانی میں کھڑا ہونا، امتحان ہو، مصیبت آ جائے، ہر جگہ اللہ مدد کا وعدہ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی کا وعدہ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنت میں بڑی نعمت کا وعدہ کر رہا ہے۔ اتنے سارے وعدوں کے بعد، وہ بھی وعدہ اللہ کا ہے، وہ بھی وعدہ نبی کا ہے، اتنے سارے وعدوں کے بعد بھی اگر ہمیں بھروسہ نہیں، ہمیں یقین نہیں میرے بھائی، ہمیں اپنے ایمان کی جانچ کرنی پڑے گی۔ اللہ سے ڈرنے والے بنیں، اللہ کا خوف رکھیں، اللہ کا پاس و لحاظ رکھیں، جہاں بھی رہیں یہ سوچ کر رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔